بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من اي شيء خلق من نطفة قدره خلقه فقدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مکوی اور پھر ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں قرآن کی آیتوں کو لے کر، اور خاص قرآن کی وہ آیتوں کو لے کر جس میں انسان کی خلقت کے بارے میں بیان ہوا ہے. انسان جو ہے وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ایک بے فائدہ مخلوق ہوں، میں ایک ذرہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس انسان کو ہم قرآن کی روح سے، سائنس کی روح سے اور نیچر بلاغت کی روح سے دیکھیں گے کہ واقعاً جو انسان ہے وہ واقعاً ایک بہت ہی حقیر سی چیز ہے یا بہت ہی اسپیشل چیز ہے جس کو پروردگار عالم نے زمین پہ بنا کر بھیجا. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی آیتوں کی طرف آتے ہیں، میں چاہتی ہوں ایک کتاب جو ہے جو میری بہت زیادہ پسندیدہ کتاب اس کے بارے میں بیان کروں. یہ کتاب ہے سیرت. اس کتاب کا نام ہے سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور اس کتاب کا جو رائٹر ہے جس نے تالیف کی ہے کتاب، یہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین. یہ امام مفتی نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ہے سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام، لیکن یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ آغا جعفر حسین نے ہی لکھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ کتاب. اور یقین مانیے اس کتاب یہ ہے تو اردو میں بہت کم اردو میں بکس پڑھتی ہوں، یہ ہے اردو میں ہی کتاب ہے، اور اس میں جو مطالب میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی خوبصورت مطالب بیان ہوئے ہیں، اور اتنا مختصر اور بہت ہی جو لفظ چنے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین انداز میں لفظوں کو چنا گیا ہے. اور یہ ہے میرے مولا کائنات کے بارے میں، ان کی الفاظ کو، ان کی توحید کو، ان کے علم کو، ان کی معرفت کو، ان کی سائنس کو، حتیٰ کہ اس کتاب میں جیسے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ مجھے تم پانی دو، بجلی بنانا سکھا دوں گا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے اس کتاب کے اندر فکس کر دی گئی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. تو چلیں اس کتاب کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بہترین کتاب ہے اور ہے بھی اردو میں، اور وہی الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے. میں زیادہ تر اردو کی کتابیں اس لیے نہیں پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں لفظ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مطالب بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے کہ جس کے اندر جو الفاظ ہے ان کا چناؤ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا شروع ہیں اپنے قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، اور انسان کی خلقت کی طرف ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں اپنی آیتوں کی طرف، جس میں پہلے ہم نے جو آیتیں بیان کی تھی اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ خداوند عالم نے انسان کو آگ سے اور پانی سے، مٹی سے، ان چیزوں سے پیدا کیا ہے. اور اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں جی ہاں، تو ہم ابھی آتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کی طرف جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اسی آیتوں کی طرف ہم آئیں گے، اور آج ہم کریں گے کہ انسان صرف اور صرف جو فزیکل انسان کی باڈی ہے یا جو فزیکل دکھتا ہے انسان، جو ظاہری انسان کی جو خلقت ہے وہ بھی کسی راز سے، کسی سیکرٹ سے، کسی قیمتی چیز سے کم نہیں ہے. تھوڑا سا ہم نے قرآن کی آیتیں کی، اور اب ہم آتے ہیں قرآن کی آیت جو میں نے ابھی قرآن کی تلاوت کی تھی، سورہ عبس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے من ای شیء خلقہ، اے انسان کبھی تم نے تصور کیا کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، تمہیں ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا ہے جو کہ اس کو فکس کیا گیا ہے اور اس کی تقدیر مقرر کی گئی، اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا پیمائش کے ساتھ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے خداوند عالم نے کہا کہ جو تمہارا نطفہ بنا ہے وہ بھی بہت ہی قیمتی ترین چیز سے بنا ہے. پھر میں قرآن کی آیتوں کی طرف آتی ہوں، اور پھر ان قرآن کی آیتوں کو میں پھر سے بیان کروں گی جس میں خداوند عالم نے
ہمارے لیے کافی چیزوں کو بیان کیا۔ میں نے سورہ فرقان کی آیت بیان کی تھی، پھر اس کے بعد میں آئی تھی سورہ انعام کی طرف آئی تھی، اور پھر میں نے ساری آیتوں کو بتایا تھا، سورہ صافات کی طرف آئی تھی، اور پھر سورہ صافات کے بعد جو ہے وہ میں نے تمام پھر میں آئی تھی سورہ صافات کی طرف، سورہ مومنون کی طرف، اور پھر میں نے تمام آیتوں کو بیان کیا تھا جس میں خداوند عالم جو ہے وہ ہمیں بیان کر رہا ہے کس طرح سے آتے ہیں۔ السلام علیکم، پھر سے سلام کرتی ہوں، اور تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا تھا، لیکن اب نہیں ہوگا، تو میں ابھی وہاں سے اپنے درس کو شروع کرتی ہوں۔ یہاں پر آتے ہم نے بیان کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن میں سورہ فرقان میں نے بیان کی، انعام میں نے، صافات میں نے، سورہ مومنون بہت زیادہ صورتیں بیان کی، جس میں پروردگار عالم نے بتایا تھا کہ انسان کی خلقت جو ہوتی ہے وہ کس مٹی سے ہوتی ہے، کس طرح سے اس مٹی کو پروردگار عالم نے صاف کیا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو پکایا، دھلایا، صاف کیا اور پھر ایک انسان خداوند عالم نے کس طرح سے رکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں انہی آیتوں سے میں تھوڑا سا نہج البلاغہ کی طرف آتی ہوں، جس میں نہج البلاغہ میں میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ایک آدم کی نا وہ کس طرح سے ہوئی تھی۔ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کہتے ہیں عورت مرد عورت، اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ کسی عورت یا کسی مرد کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک مکمل انسان کی۔ انسان میں عورت بھی آ جاتی ہے، مرد بھی آ جاتے۔ تو میں آتی ہوں خطبے کی طرف، جس میں اتنا میرے خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا ہوا کہ خداوند عالم نے جب ایک حضرت آدم کو یا انسان کو خلق کرنا چاہا، تو اللہ نے وہی مٹی اور پانی جب کیا تھا، تو اس کے بعد کہا ثم جمع سبحانہ من الحزن الارض وسہلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت۔ یہاں علی علیہ السلام اپنے خطبے میں بیان فرماتے ہیں، جو ان کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر پہلا ہے، جس میں بتاتے ہیں کہ ثم اس کے بعد کیا ہوا جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا، کائنات کی خلقت کی وہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا کہ ثم اس کے بعد پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنا تھا، تو اس کے بعد اللہ نے جمع سبحانہ، اللہ نے جو ہے وہ مٹی کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدم جو ہے وہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے، کیسی مٹی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی اللہ نے لے لی ہوگی، نہیں، اللہ نے 4 قسم کی مٹی کو لیا ہے۔ کون کون سی مٹی؟ یہاں پر ثم جمع سبحانہ من الحزن الارض، کہا زمین کا وہ حصہ جو کہ حاضن تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے ہیں حزن، ہم حزن کہتے ہیں غم کو، دکھ کو کہتے ہیں، حالانکہ حزن اور حزن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسے پتھروں کو کہتے ہیں یا ایک ایسی نوکیلی چیز کو کہتے ہیں جو چبھتی رہتی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا نا، تو اس میں سے ایک ایسی مٹی کو لیا جو کہ صاف اور شفاف نہیں تھی، جو کہ پتھریلی تھی، جو کہ چبھنے والی تھی، جو کہ زخمی کرنے والی تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کنکریوں والی مٹی کو لیا۔ پھر اس کے بعد وَسَهْلِهَا، اور بہت نرم اور ملائم اور بہت ہی اچھی مٹی کو لیا، وَعَذَبِهَا، اور بہت زیادہ ایک بہترین مٹی کو لیا جو فوراً ڈائجسٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی ڈائجسٹ ہونے والی مٹی کون سی ہوتی ہے؟ جیسے وہ مٹی جس کے اوپر پانی ہم ڈالتے ہیں وہ پانی کو چوس لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں عذبها، وہ جو فوراً جو ہے وہ ڈائجسٹ کر لیتی ہے۔ وَسَبِخَهَا، اور نمکین مٹی کو میرے مولا نے لیا، میٹھی مٹی کو لیا، نمکین مٹی کو لیا، اور آسان جو سہل ہوتی ہے اس مٹی کو لیا، اور وہ جو کنکریوں والی تھی، وہ چبھنے والی تھی، جو پتھریلی تھی،
اس مٹی کو لیا، ان 4 طرح کی مٹی کو میرے رب نے لیا، تربتن وہی خاک کو لیا، ان ساری خاکوں کو جمع کیا، سنہا بالماء حتی خلصت، پھر میرے مولا نے اللہ نے کیا کیا، اس پانی اس مٹی کے اندر، چاروں مٹیوں کے اندر جو ہے وہ پانی کو پروردگار عالم نے ڈالا سنہا بالماء حتی خلصت، یہاں کی وہ صاف ہو گئی، اتنا اس کے اندر پانی ڈالا اس کو صاف کرنے کے لیے کہ ساری اس کی گندگی بدبو سب کچھ جو تھا وہ دور ہو جائے، اور کچھ کے کہنے کے مطابق کہ اس پانی کو اتنا میرے رب نے صاف کیا کہ اس میں سے نور کی ہلکی ہلکی سی کرنیں نظر آ گئی تھی، یہ ابھی کچھ جگہوں پر ملتا ہے، لیکن پھر یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وَلَا تَحَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزَقَتْ، اور پھر اس مٹی کو اتنا مکس کیا کہ وہ چپکنے والی مٹی بن گئی، یعنی اتنا اس مٹی کو، لا تحا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو ملنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا آٹا گوندھنا یا کسی چیز کو ملنا، اتنا اس کو ملا میرے رب نے کہ وہ بالبلت حتی لزقت، اتنا اس کو ملا کہ اس میں سے وہ ہو گئی، اچھا مزے کی بات وہ چپکنے والی ہو گئی، لذت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سکون دینے والی ہو گئی، وہ ساکن ہو گئی، وہ نرم اور ملائم اور بہترین اور خوبصورت سی ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے پروردگار عالم نے ان 4 مٹیوں کو کیوں لیا؟ کیونکہ انسان کے لیے بتایا کہ تجھے غم ملیں گے، دکھ ملے گی، ان کو برداشت کرنا، اور اللہ نے اتنا اس کو صبر میں اتنا سکھایا کہ تمہیں اتنا اس دنیا میں پکنا ہے، لیکن پکنے کے بعد بھی تمہیں سخت بدصورت بد زبان نہیں ہونا، بلکہ پیارا ہونا ہے، بلکہ چپکنے والا خوبصورت ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں اتنا خوبصورت انداز میں میرے مولا فرماتے ہیں فَجَبَلَهَا مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ الْأَحْنَا وَوُصُولٍ وَأَعْزَابٍ وَفُصُولٍ، پھر اس کے بعد میرے رب نے کیا کیا کہ اس مٹی سے، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے اندر جو جھکاؤ ہے، ٹیڑھا پن ہے، سیدھا پن ہے، جو جوائنٹس ہے یا جو ہڈیوں کا ملنا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں نا انگلیوں کے پورے کس طرح سے بنے، تو یہاں پر امام فرماتے فجبل منہا، میں انشاءاللہ جبل کی میننگ کروں گی، جبل کسے کہتے ہیں، فجبل منہا صورتن ذات الاحنا، اور پھر اس میں سے اس کی فطرتن پروردگار عالم نے اس کی خلقت کی، ایسی خلقت، ایسی کریشن، ایسے اس کو کریٹ کیا کہ وہ جو اس کی شکل جو سامنے آئی ذات الاحنا، اس میں ٹیڑھا پن تھا، وَوُصُولُهَا، اور اس کے جو اعضاء تھے نا اس میں جوائنٹ تھے، اور فصولہا، اور پھر اس کے اندر ہر حصے کے اندر دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ دوری تھی، حصے تھے، پارٹس تھے، میں نے ابھی کہا نا فصول کہتے ہیں ایک پورا دوسرا، انگلیوں کے جو حصے ہوتے ہیں یہ فصول ہو گئے، اور ان کو کہیں گے، یہ جو جوڑ ہو گئے ان کو فصول کہیں گے۔ اور ذات الاحنا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی انسان کے اندر ٹیڑھا پن بھی ہے، وہ جھکتا ہے، اٹھتا ہے، اگر ہمارے دانتوں کے اندر دیکھا جائے، جبڑوں کے اندر دیکھا جائے، سر کے اندر دیکھا جائے، پاؤں کے اندر دیکھا جائے، اور ہمارے بدن کے جس حصے میں دیکھا جائے نا، تو آپ دیکھو گے کہ ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ یہ کس طرح سے خدا نے سر کو بنایا، سر کے حصوں کو بنایا، اس کے اندر کس طرح سے خانے رکھے، کس طرح سے جوائنٹ بنائے، اور پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں کس طرح سے میرے رب نے بنائی ہے، ہمارے عضو کیسے بنائے، ہمارے نسیں کیسے بنائے، ہمارے رگیں کیسے بنائی ہے، اور پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان رگوں کے اندر دیکھتے ہیں ہم دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں، جو پائپس ہوتے ہیں، جو نلیاں ہوتی ہیں، سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے کس طرح سے بنایا، ہاتھوں کو کس طرح سے بنایا، کس طرح سے میرے رب نے یہ بنایا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے خطبے میں کہتے ہیں، میں جلدی سے اس خطبے کو بتاتی بیان کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے جو اصل چیز ہے نا اس کی طرف آنا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اجمدها حتی استمسکت واسلدها حتی سلت، یہاں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مضبوط کیا، سخت کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو، آپ دیکھو ہڈیاں ہماری سخت ہوتی ہیں، خداوند عالم نے انسان اس کو اتنا مضبوط کیا یہاں کہ مسک کا مطلب ہوتا ہے وہ خود کو تا ہے، ابھی آپ دیکھو انسان جب کھڑا ہوتا ہے نا وہ خود کے بلبوتے میں کھڑا ہوتا ہے، دیوار پر ٹیک لگا کے نہیں کھڑا ہوتا، تو اس اجمدہ کہ آپ کو پکڑ
سکتا ہے، وہ جب چلتا ہے، اٹھتا ہے، جمپ مارتا ہے، وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کر سکتا ہے. وہ اسلد سلط، اس کو خداوند عالم نے محکم کیا، مضبوط کیا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو گیا. یعنی کوئی ڈرائنیس اس میں آ گئی تھی. وہی سلسلت کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے کیا کہ خشک ہو کر ہم اپنی ہڈیوں کو بھی دیکھیں، اس کے اندر بھی خشکی اور ایک مضبوطی ہوتی. یہاں پر پھر خداوند عالم امام فرماتے ہیں لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَأَمَدٍ مَعْلُومٍ. یہ پروردگار عالم نے یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خداوند عالم نے جب انسان کو اس طرح سے بنایا، ہڈیوں سے، یہ سب جب اس دن میں میں نے بتایا تھا، مضبوط کیا، سخت کیا کہ اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کو اور سخت بنایا، محکم بنایا، اور پھر اس کیا کہ وہ خشک کر دیا. اور خشک کرنے کے بعد وہی کہ اس میں سے آوازیں آنے لگی. لیکن یہ جو بھی ہے نا وہ ایک وقت تک ہے، ایک معلوم وقت تک ہے. وقت معدود ابد معلوم کی صورت ہے کہ ایک مشخص اور معین وقت تک ہے، اور یہ خاص ٹائم تک چلے گا. اور اس خاص ٹائم بعد انسان سے یہ چیز چھین لی جائے گی، وہ پھر اپنے بلبوتے پہ کھڑا نہیں ہوتا. جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، خوبصورت بات ہے. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ خداوند نے کیا یہ انسان کو جب پروردگار عالم نے بنایا تھا نا، تو انسان کو بنانے کے بعد علیہ السلام کو جب بنایا تھا بعد اس کو چھوڑ دیا تھا. اور کچھ جیسے امام فرماتے ہیں 40 سال تک ان کا جو جسم تھا، ان کا جسد تھا، وہ ایسے ہی پڑا ہوا. فرشتے جو تھے کے آس پاس سے گزرتے تھے، فرشتے آتے تھے، دیکھتے تھے، اور پھر ان کے پاس پھر یہ فرشتے جو تھے نا وہ سوچتے تھے کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے کیوں اس کو بنایا، اور اس کو کس طرح سے بنایا، اور کیوں اس لیے اس بے فائدہ چیز کو خداوند عالم نے بنا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بے فائدہ چیز نہیں ہے. اصل چیز جو فائدے مند ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جس کے اندر روح پھونکی جائے گی، تو یہی ہے. پھر یہ ساری کنڈیشن بیان کرنے کے بعد امام فرمایا نفخ روحی ومثلت انسان ذا اذہان یجیلھا. اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں اس کے بعد کہ 40 سال اس کے جسد کو رکھا، اس پہ بارش آئی، اس پہ یہ ہوا، اس پہ بہت سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اللہ نے کیا کیا، حیران نہیں ہوئے انسان تو میری خلقت کتنی مضبوط میرے رب کی کہ نفخ فیہ روحی. اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا فمثلت انسان، اور پھر وہ ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. اور پھر ذا اذہان، وہ ذا اذہان کا یہاں پر یہی میننگ آ جاتی ہے کہ وہ یجلیلھا، وہاں پر ایک ایسا انسان جس کے اندر عقل کی، ذہن کی طاقت تھی، وہ سمجھ تھی، وہ قوہ ادراک تھا، وہ قوہ حفظ تھا، وہ قوہ نیرو تھا، وہ خیال تھا، وہ وہم تھا اس کے اندر. میرے رب نے اس طرح رکھی اور اس کو ذہین بنایا، فہم دیا، سوچ دی، سمجھ دی، اور پھر ان کے ساتھ وہ ایک انسان کی شکل میں کھڑا ہو گیا. پھر امام فرماتے ہیں یہاں بہت ہی خوبصورت ہے فکر یتصرف نے اس کو ایسی فکر کی جس فکر کے ذریعے سے وہ جتنی بھی موجود اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا اس کے سوچتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ اس امام کے خطبے کو ہم تھوڑا سا آگے بھی لے کر جائیں، جس طرح سے امام نے خود اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان، اس طرح سے خداوند عالم نے اس کے اندر بھی رکھی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس خطبے کو میں اور اچھے سے لے جاؤں. پھر امام
جوارحا یخدمہا وادوات یکلم. پھر علیہ السلام نے 4 مرحلے اور بیان کیے. کیا کیا اس کے بعد جو خداوند عالم نے انسان کو اتنا ذہین بنایا، پھر اس کو کچھ جوارے کچھ اعضاء اور جوار خداوند عالم نے انسان کو دیے. یخدمہا وہ اعضاء اور جوارے جو انسان کی خدمت میں، اور پھر ادوات یقلبہا، اور پھر اس کو ایک اوزار دیے جو کہ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور اس کو اس کے مقصد تک پہنچاتے ہیں. یہاں کس قدر خود امام جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ انسان کو فکر دی، ذہن دیا، نے اس کو اعضاء اور جوار دیے، اور پھر بندے عالم نے یہ 4 چیزیں بعد فکر کو، اعضاء، جوارے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ سب ان کو کیوں اللہ نے دیا؟ کیونکہ وہ ایک ہدف تک پہنچا، اس کو مقصد تک پہنچا ہے. اور پھر خدا نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایسے اوزار دیے جس سے وہ محسوس کرتا ہے، وہ اس کو فیل کرتا ہے. ہم یوں بھی انشاءاللہ میں آؤں گی نا، اس کو میں بیان کروں گی کہ اس کی جو فیلنگس ہوتی ہے وہ کتنی اس پر حص رکھی. پھر فرماتے کہ یہ جتنے بھی اللہ نے اس کو اوزار دیے، معرفتن بہا بین الحاطل، اللہ نے اس کو ویپن دیے ہیں، ہتھیار دیے کہ کرواتے ہیں اس کو کس چیز کی، یفرق بہا بین الحق والباطل، وہ اس کے ذریعے سے فرق کرتا ہے حق اور باطل کیا ہے، جو کہ آج کے دنیا میں ختم ہو گیا. میں سمجھتی ہوں سب کو پتہ ہے حق کیا ہے، باطل کیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے مفاد، اپنی دنیاوی چاہت اور فائدے کی خاطر وہ حق کو چھوڑ دیتے چلے جاتے ہیں. افسوس کی بات، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَطَعْمُهَا مُخْتَلِفٌ، پھر یہاں کہتے ہیں وَأَذْوَاقٍ وَمَشَامِعٍ وَأَلْوَانٍ وَأَجْنَاسٍ. خداوند عالم نے انسان کو کیا دیا؟ اذواق. یہاں پر خدا نے اس کی زبان میں ذائقے رکھے، چکھنا رکھا، مشام، اور اس کو سننا رکھا، الوان، اور اس کے رنگوں کو مختلف کیا، وہ اجناس، اور اس کے جنس کو خداوند عالم نے مختلف رکھا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے انسان کو کتنی طاقت دی ہے، اور کتنی طاقتوں کے ساتھ جو ہے پروردگار عالم نے کہ انسان کو یہاں خداوند عالم کہتا ہے اللہ نے یہ جو مٹیاں بنائی ہیں نا، ان مٹیوں کے ذریعے سے انسان کی رنگوں کو مختلف کر دیا. قرآن کی آیت عالم کہتا ہے کہ انسان تو کبھی سوچتا نہیں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ مختلف الوانکم، ہے کہ تمہارے رنگوں کو مختلف رکھا. قرآن کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، پھر اللہ کہتا ہے زبانوں کو مختلف رکھا، تمہارے رنگوں کو مختلف رکھا، تمہارے قبیلوں کو، تمہاری ذات کو مختلف رکھا، تمہاری پہچان کو مختلف رکھا. انسان کیوں رکھا؟ وہ آیاتی ہی، وہ اس کی نشانیوں میں. اور یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تفکر کرتے ہیں، جو فکر اللہ کی نشانی فکر کرتے ہیں. ان کے لیے سب جوڑنے والی چیز یہاں پر یہ آ جاتی ہے. تو یہاں میں چاہتی ہوں کہ یہاں تک میں امام کو بتاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو میرے مولا نے اندر وہ جو خوبصورت ہے نا، امام فرماتے ہیں اللہ نے کیا کیا، انسان کے اندر اور مختلف چیزوں کو رکھا ہے، اس کے اندر ضد رکھی ہے. کس طرح سے ضد رکھی ہے اس کو بھی لے کے جاؤں گی. لیکن کیا آج تک ہم نے یہ سوچا کہ میرے رب نے جو انسان کو خلق کیا وہ کتنا اہم خلق کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں نے ایک دفعہ بی بی کے خطبے میں ایک چیز پڑھی جس نے میرے دل جوڑ کے رکھ دیا تھا. بی بی نے وہ بیان فرمایا، اور وہی چیز جو سائنس بتاتی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے نا، وہ پہلے کن تھی، یعنی ایک اللہ کا خزانہ تھا اور ایک سیکرٹ خزانہ تھا، اور اس سیکرٹ خزانے کے اندر پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو رکھا تھا. اگر ہم یوں کہیں نا کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو تھی وہ ایک سیل تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو تھی ایک ایٹم سے بھی چھوٹی چیز تھی، جو پروردگار عالم نے پوری اپنی پوری کائنات کو اس کن کے اندر، اس ایٹم
کہ عالم نے اس پوری کی پوری کائنات کو اندر بند کر کے رکھا تھا۔ مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، یہ تب کی بات ہے جب سائنس نہیں تھی، کہتی ہے انسان تم کو پتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کن میں رکھا تھا، یا میں وہی کہتی ہوں کہ چیز تھی وہ کائنات میں اللہ نے بنا کے رکھی تھی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہتی ہے، انسانوں کو کہتی ہے، وہ پتا ہے کہ یہ جو کن تھا نا، کائنات پوری کائنات جو تھی وہ ایٹم سے بھی چھوٹی تھی، اور اللہ نے کائنات کے اندر تمام جتنی بھی چیزیں تھی اس کو سمیٹ کے بند کر کے رکھا تھا۔ زمین تھے وہ اس کے اندر بند تھے، اللہ نے لپیٹ کے اس کے اندر رکھ دیا تھا، فولڈ کر کے اندر ڈال دیا تھا۔ یہاں پہ بھی تجھے پتا ہے کہ تم بھی اس کے اندر موجود تھے۔ یا اللہ، ہم تو اتنے چھوٹے سے ذرے ہیں، اگر ہم کہیں اوپر بلندی سے دیکھتے ہیں جب ہم پلین میں ہوتے ہیں، یا کہیں پر بھی ہم پہاڑ کے اوپر جب چڑھ جاتے ہیں، یا کسی بھی اونچائی کی جگہ سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، بڑی سی بلڈنگ کے اوپر سے ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم تو اس کائنات کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے اس کائنات کا۔ لیکن بھی کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں یہ جو پوری کائنات ہے نا، جو خداوند عالم نے بیٹھ کے رکھی تھی، تم بھی اس کے اندر موجود تھے۔ تو یہاں یہ جو پوری کی پوری ہے نا، وہ اتنے ذرے کے برابر سمیٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کی خلقت کے لیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خلقت کے لیے میرے رب نے کچھ الفاظ کو یوز کیا ہے، یہ کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ میں چاہتی ہوں ان الفاظ کو آپ بھی یاد کر لیں، کیونکہ ہم لوگ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ پتہ ہے ہم لوگ بہت ہی بڑی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ خلقت کی بات آتی ہے نا، تو ہم لوگ بہت زیادہ وہی مسٹیک کر لیتے ہیں۔ وہ کیا مسٹیک ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خلق، قرآن میں خلقت کے لیے، پیدائش کے لیے، پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں کچھ کیا ہے۔ جن خلق ایک آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بدیع السماوات والارض، بدأ، پھر نشأ، اور پھر ایک آتا ہے زرع، پھر ایک آتا ہے، اس کو میں نے ابھی ابھی بیان کیا ہے۔ اور بھی لفظ ہو سکتے ہیں جو میری ذہن میں نہیں آتے، لیکن ابھی جو میرے ذہن میں آتے ہیں میں انہی الفاظ کو بیان کرتی ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن میں کچھ خلقت کے لیے الفاظ کو یوز کیا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات یہاں پہ، ہم سب جتنے بھی موضوع ہیں ان سب کی میننگ کو خلق پیدا ہی کر دیتے ہیں، لیکن یہ پیدائش کی میننگ نہیں آتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں خداوند عالم نے قرآن کی ایک آیت استعمال چاہیے، لیکن جب اللہ نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے نشأ، تو اس کی نشأ ہی میننگ کرنی چاہیے، یا جب اللہ نے زرع لفظ کیا ہے تو پھر اس کی میننگ زرع ہی کرنی چاہیے۔ جب ہم ان سب الفاظ کی میننگ خلق کی میننگ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اللہ نے جب الفاظ کو مختلف بیان کیا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان الفاظ کی مختلف میننگ کریں۔ تو میں سب سے پہلے آتی ہوں جب ہم کہتے ہیں خلق کے بارے میں، خلقت ہمیں پتا ہے اس کے اوپر خلق ہے۔ خلق کو بالکل سمپل طریقے سے میں بتاؤں گی، خلق وہی پیدا کرنا، ہر چیز کا پیدا کرنا خلقت کہتے ہیں نا۔ اللہ نے خلق کیا، زمین اور آسمان کو میرے رب نے خلق کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم بدأ، اس کو ہمیں ہمیشہ نوٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہو جاتی ہے کہ جب بدأ، حمزہ والا بدأ اور پھر عین والے بدأ کو ہم مکس کر دیتے ہیں، تو یہاں پر جو بدأ آتا ہے، وہ جو عین والا بدأ ہے اس کو اس کی جو میننگ ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ بدأ جو حمزہ والا ہے اس کو تھوڑا سا الگ کروں گی میں۔ اچھا، یہاں پر جب ہم آتے ہیں بدأ کی میننگ میں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے بدیع السماوات والارض، میں نے ابھی بتایا خلق کا پیدا کرنا، بدیع السماوات کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو کائنات کو پیدا کیا نا، وہ بغیر کسی ماڈل کے پیدا کیا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر میں یا دنیا کا کوئی بھی کتنا بڑا انجینئر، کتنا بڑا ہی سائنسدان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مکینک، جو بھی ہو، جو کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے کسی بھی چیز کو، تو اس کو بنانے کے لیے اس سے پہلے کہ اس کے پاس وہ چیز بنائے، اس کے لیے ایک میپ اور اس کے لیے ایک ماڈل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس ماڈل کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ دوسری چیز کو بناتا ہے۔
لیکن یہاں اللہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض. جب ہم اللہ کو کہتے ہیں نا بدیع، میرا رب جو ہے وہ بدیع ہے. بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے اس سے پہلے کہ کوئی اس کے سامنے کوئی ماڈل آئے، کوئی میپ آئے، کوئی ایسی چیز وہ دیکھے اور پھر اس کے جیسا وہ دیکھ کے اور پھر اس کو بنائے، ایسا نہیں ہے. میرے رب نے پوری کائنات کو جب بنایا نا تو بغیر کسی ماڈل کے بنایا. اور کتنی خوبصورت بات ہے. انشاءاللہ میں ابھی آؤں گی انسان کے ڈی این اے کی طرف آؤں گی، انسان کی نیند کی طرف آؤں گی، پھر انسان کے دل کی طرف آؤں گی، زبان کی طرف آؤں گی، اس کی سوچ اور فکر اور وہم اور گمان کی طرف آؤں گی، خود انسان کی کرامت کی طرف آؤں گی، اور پھر اس کے سینس کی طرف آؤں گی. تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تم نے انسان کو بنایا لیکن کتنا خوبصورت بنایا، اور وہی انسان کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا. چلیے جی، میں ابھی آتی ہوں بدع میں. بدع کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی ماڈل کے دیکھ کے بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں زرع. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے دال زال، زال زال والا، ٹھیک ہے، دال زال والا، زرع حمزہ کے ساتھ. لیکن وہ جو زرع ہوتا ہے این کے ساتھ، اس کی میننگ الگ ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ. جب ایک ہاتھ کی جو ناف ہوتی ہے وہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک آتی ہے، تو یہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو زرع کہتے ہیں. تو ہمارا کام زرع سے نہیں ہے لیکن زرع کے ساتھ ہے. تو زرع جو حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. جسے اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے اس کو پیدا کیا زمین سے. تو زرع جو حمزہ والا زرع ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے، کسی مٹیریل سے، جو دکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کسی چیز کے زرع کہتے ہیں. اور پھر جو ہم آتے ہیں زراعت جو ہے نا، اس کو دیکھیں یہ وہ والا زراعت والا نہیں ہوگا، کیونکہ زراعت جو ہے وہ رے اور زے والا آتا ہے. تو یہ دال زال والا آتا ہے زراعت. تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پیدا کرنے کی میننگ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں نشأ کی میننگ میں. میں وہی کہوں گی کہ سب چیزوں کو، سب الفاظ کو ہمیں مکس نہیں کرنا ہے. پھر ہم آتے ہیں نشأ. قرآن میں استعمال ہوا ہے، مجھے لگتا ہے سورہ واقعہ میں بھی استعمال ہوا ہے، بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. نشأ کا مطلب بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ دھیان دیجیے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے نشأ کیا. نشأ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر نشأ کا مطلب ہوتا ہے بلند کسی چیز کو، یا ہم کہتے ہیں نشأ کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، ظاہر کرنا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نشأ کسی چیز کو نیند سے اٹھانا، جگانا، ان سب چیزوں کو نشأ کہتے ہیں. یہاں پر ہم آتے ہیں نشأ کے میننگ میں، اور پھر ہم اس کو خلقہ کے میننگ میں ہم نہیں لا سکتے. پھر ہم آتے ہیں فطرت کی، فطرہ کی طرف، فطرت جسے ہم فطرت کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی خداوند عالم کو فاطر السماوات والارض کہتے ہیں. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے، وہ بھی پیدا کرنے کی میننگ میں آتا ہے، لیکن پیدا کرنے کے اس طرح سے پیدا کرنا نہیں، تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو سیدھا کھڑا کر کے اس کو چیرنا، اس کو پھاڑنا، پھاڑ کر چیر کر. اس کو غور سے آپ سنیے، ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے جاننا. اگر ہم قرآن کی تفسیر اور اس کی گہرائی اور قرآن کے اندر ہم سوچ اور فکر کرنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں الفاظ پہ بہت دھیان دیتی ہوں، کیونکہ میرے رب کے ساتھ جو میری کنیکشن ہے وہ تو انہی الفاظ کے ذریعے سے ہے نا. اگر میں ان الفاظ کو دوسروں کی ترجمے میں پڑھوں گی اور پھر ڈھونڈوں گی تو پھر مجھے وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ روحانیت نہیں ملے گی جو مجھے میرے رب کے الفاظ میں ملے گی. تو فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی کسی چیز کو سیدھا کر کے چیرنا، پھاڑنا، اس کے اندر تمام وہ چیز جو ضروری ہوتی ہے اس کو ڈال دینا. ابھی یہاں پر فاطر السماوات والارض، اللہ نے فطرت پر مجھے، میری فطرت، ابھی ہم فطرت کی بات کرتے ہیں نا، فطرت، اس کی فطرت، زمین اور آسمان کی فطرت، پہاڑوں کی فطرت، یہ سب فطرت کا میننگ ہوتی ہے. اس کی اصل میننگ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھے ضرورت، ہر وہ چیز جس کی مجھے انسان کو زمین اور آسمان جس کو بھی، فاطر السماوات صرف اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کا وہ فاطر ہے. تو یہاں پر جب میں اللہ کے لیے کہتی ہوں فطر، تو میں خداوند عالم کے لیے کیا کہوں گی؟ فطر یعنی اللہ نے انسان کو، زمین اور آسمان، پوری کائنات کو خدا نے ان کو چیرا، کھولا، اور ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت تھی، میں وہی کہوں گی، صرف ظاہری ضرورت نہیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں اتنے وٹامنس چاہیے، اتنے منرلس چاہیے تھے، اتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو یہ چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا.
بالکل اسی طریقے سے روحانی غذا، روحانی چیزیں، عقلی چیزیں اور ہدایت کی چیزیں تھی، جو دنیا کی چیزیں تھی، جو تھی سمجھ کی تھی علم تھی اور معرفت کی تھی، تمام چیزیں جس کو چاہیے تھی وہ رکھ دی اور پھر کے اس کو سیل کر دیا، بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اب اس میں سے جو کم بھی نہ ہونی چاہیے اس سے ہونا چاہیے، یعنی نہ زیادتی نہ کمی، اس کو کہتے ہیں فترہ، اور جب فترہ کو پیک کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے طبع۔ ہم ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت وہی چیز آتی ہے جو اللہ نے ڈال کر مہر لگا دی ہے۔ تو ہم نے نشأ کیا، ہم نے یہ ساری چیزیں کی، اور پھر ہم آتے ہیں بدأ، حمزہ کے ساتھ بدأ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو اللہ نے خلق بھی کیا، اور خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے انسان کا جو پھر اللہ نے اس کو خلق کر کے اس کو کونے میں رکھ دیا تھا۔ پہلے تو ہم میں کہوں کہ اللہ جو ہے وہ بدأ ہے، اللہ نے انسان کو پوری کائنات کو بغیر ماڈل کے خلق کیا، بغیر ماڈل کے خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا؟ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا اور پھر انہیں ظاہر کیا، بدأ حمزہ والا کیا، اور پھر اس کے بعد نشأ اس کو اٹھایا، ایکٹیو کیا۔ ہم کہتے ہیں نا جیسے ہمارے پاس فون ہے لیکن ہمارے پاس اس میں چارج نہیں ہے، پھر کیا یہ تو مردہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چارج کرتے ہیں، چارج کرنے کے بعد پھر یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نشہ ہو گئی، یہ ایکٹیو ہو گئی۔ ختم تھی، سب کچھ تھا اس کے اندر، سب چیزیں موجود ہے لیکن اس کے اندر وہ ایکٹیو نہیں ہے نا، تو کیا کیا؟ اس کو چارج کیا نا، یعنی روح ڈالی اور پھر وہ ایکٹیو ہو گئی، اور پھر ایکٹیو ہونے کے بعد پھر اللہ نے اس کو فترہ کیا، طبع کیا، اور پھر جو لاسٹ میں ہم چیز آتی ہے وہ ہے جبل۔ بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ لفظ جبل، جبلۃ اولی، سورہ یاسین میں بھی استعمال لفظ، اور پھر اگر آپ دیکھو گے تو یہ لفظ جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کے خطبے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جو خطبہ مولا عباس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا تھا نا، اس خطبے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جبل کی میننگ بھی خلقت کے اندر آ جاتی ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل اپوزٹ یہ لفظ ہوتے ہیں۔ خلقت وہ کہہ سکتے ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ خلقت کی میننگ میں آتا ہے، لیکن پراپر طریقے سے خلقت کی میننگ میں نہیں آتا، کیونکہ جبلہ کی میننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کو کس طرح سے میں سمجھاؤں کہ جبل یعنی جب جبلۃ اولی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے کسی بھی مخلوق، یہ ہر مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ہر مخلوق کے لیے میں اس میں کہوں گی جبل، یعنی جب پروردگار عالم نے کسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے قد کو، اس کی وہی کیپیسٹی دیکھی، اس کا پورے کا پورا اللہ نے اس کا ناپ تول کیا، ناپ تول کرنے کے بعد اس کو کتنی چیز چاہیے تھی، کتنا نہیں چاہیے تھا، کتنا سوچ، کتنا طاقت، کتنی انرجی، کتنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میموری تیز ہونی چاہیے، تمام چیزیں، پوری چیزوں کا پاور اس کے اندر رکھا اور اس پاور کو لمٹ میں کر دیا اسی شخص کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں جبلۃ اولی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ ہر انسان جو ہے وہ ہر فیلڈ میں نہیں آ سکتا، ہر شخص جو ہے ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہوتی، اپنی فیلڈ ہوتی، ہر انسان کے لیے ایک انرجی اور ایک طاقت جو ہوتی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ اس پہ کام کرتا ہے تو وہ سپر ہیرو بن جاتا ہے۔ وہ جو سپر ہیرو کی طاقت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے ہوتی ہے اور وہ لمٹ میں ہوتی ہے اور وہ اس پہ پورا عبور رکھتا ہے۔ وہ جو عبور ہے، جو طاقت ہے، وہ جو سپر ہیرو کی طرح ہے، وہ ساری جو چیز اس کے اندر رکھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں جبلت، اس کو کہتے ہیں جبل، جبل، اسی لیے تو پہاڑ کو جبل کہتے ہیں کیونکہ خداوند نے اس کو ایسی فطرت پر خلق کیا ہے، اس طرح سے نیچرل خلا ہے میرے رب، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے ہیں۔ تو جب پہاڑ کو خلق کیا ہے تو اس لیے پہاڑ بھی خداوند عالم نے جبل کہا، اس کو اپنی جگہ
جگہ سے ہم ہلا نہیں سکتے. تو جو انسان کے اندر فطرت یا چیز یا طبیعت یا اس کی طاقت یا جو اس کے اندر پاور ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں. اچھا جبلت ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں. جبلتن جو ہے وہ ایک ایسی نیچر ایسی قوت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر دوسرے چیزوں کے اندر رکھی ہے, مخلوقات کے اندر, جس سے ایک حص ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حص ہے جس سے وہ درک کرتا ہے, جس سے وہ فیل کرتا ہے, جس سے وہ حاصل کرتا ہے کس چیز کو, باطل کو اور صحیح کو, ہدایت کو اور ضلالت کو. تو یہاں پر بہت زیادہ علماء اس کو تھوڑا سا مختلف بیان کرتے ہیں لیکن مختلف بیان نہیں کرتے. تو یہ ہو گیا ہمارا جبلتن. میں چاہتی تھی کہ آج ہم تھوڑا سا عالم ذات کرتے ہیں. جب خداوند عالم نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا نا, تو پھر یہ جو ذرات پھر انسان کو ذرا ذرا کر دیا تھا. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہتی ہوں کہ خداوند عالم نے انسان کو ڈی این اے سے, بلکہ میں تھوڑا سا ڈی این اے کی بات کرتی ہوں, میں نیند کی بھی بات کروں گی. جو چیزیں مجھے بہت زیادہ عجب کر لیتی ہیں نا, میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ اللہ ہم کیا ہیں, کس طرح سے. میں ان چیزوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. ہے تو بہت زیادہ اور بھی چیزیں, لیکن اس چیز کو ہمیں چاہیے کہ انسان جو پیدا کیا نا, اور کس قدر اللہ نے وہی نا ہڈیاں میں انشاءاللہ امام کے خطبے میں بھی آؤں گی, لیکن اس چیز کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریے گا اور اس کے ساتھ میچ کریے گا. تو خداوند عالم نے جب ایک انسان کو وہی جبلہ اس کی بلڈنگ بنائی, اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ دو طرح سے ہوئی ہے. ایک طرح سے بغیر ماں باپ کے, اور ایک دفعہ ماں باپ کے ذریعے سے. جب ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی ہے نا, تو پھر اس کو ہم دوبارہ سے بیان کریں گے جس طرح سے ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی. اب جو ایک انسان ہے جو ماں باپ کے بغیر ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کے اندر جتنی چیزیں اس کی بات کرتے ہیں, جو پھر ماں باپ کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کریں گے. لیکن یہاں پر جو چیز آتی ہے کہ خداوند عالم نے ایک انسان کے اندر جو ہے وہ ڈی این اے کو رکھا ہے, اور پھر ڈی این اے ہے, اس کو میں بیان کرتی ہوں انشاءاللہ. اور پھر خلقت جو میں نے بھی بتایا, میں جو بلاغت سے میں نے بہت شارٹ کر کے بتایا. اب سوچیں ان سب چیزوں کو خدا نے بہت ذرات کر دی, اور پھر ان ذرات کو جو ہے خداوند عالم نے, بہت زیادہ علماء کے کہنے میں فرق بھی ہے, اس کو پڑھوں گی میں انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں ذر میں قرار دیا, اور عالم ذر میں قرار دینے کے بعد خداوند عالم نے ان سے عہد و پیمان لیا. کیوں لیا؟ اور جب عالم ذر میں تھے نا یہ انسان, جس کو کچھ علماء کے مطابق کہ حضرت آدم کی پشت میں اللہ نے ڈالا تھا, اور پھر ان کی پشت سے خداوند عالم نے اتنے پوری انسانیت کے ذرات کو نکالا, فزیکل نکالنے کے بعد اللہ نے ان کو جنت, جہنم اور پھر باقی کافی چیزیں, ان کو ان کے دکھ, تکلیفیں, رنج, غم, جو بھی کچھ ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے نا, جو ہم پیدا ہونے کے بعد جتنے بھی خوش, تکلیف, رنج, برداشت, صبر, قرآن کی آیت ہے, میں نہیں کہتی, انشاءاللہ سورہ اعراف کی اس آیت کو بھی لے کر آؤں گی. خداوند عالم نے اس وہ ذرہ جو حضرت آدم کے جسم سے نکلا تھا اس کو دکھایا, اور کہا قبول ہے, کہا قبول ہے. پھر جا کر اسٹیپ لگایا اس کی ایگریمنٹ کے اوپر. میں اپنے الفاظ میں کہوں گی کہ ایگریمنٹ رکھی اللہ نے, اس کو سب اپنی آنکھوں سے دکھایا, اور پھر کہا اب تم قبول کرتے ہو تو میں تمہیں دنیا میں بھیجوں, ورنہ میں تمہیں دنیا میں نہ بھیجوں. اس نے, ہم نے قبول کیا. اور یہاں اگر ہم شور مچاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, وہ میرے ساتھ کیوں, ہم نے قبول کیا. جب قبول کیا تو پھر اس پہ سگنیچر, اس کو بہت ڈیٹیل سے قرآن کی آیتوں سے بھی بیان کروں گی. ابھی یہاں پر آتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف جو بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ نے انسان کو کیا کیا, پورے انسان کو سمیٹ کے ڈی این اے کے اندر رکھ دیا. اب وہ ڈی این اے کیا ہے, میں تھوڑا سا ڈی این اے کی طرف آتی ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, اور پھر وہی میں عالم انسان کی طرف آنا چاہتی ہوں. لیکن انشاءاللہ کہ جہاں جو میرا مقصد ہے اس سب چیزوں کو بیان کرنے کا, انشاءاللہ اس مقصد تک بھی ہم پہنچ جائیں. انسان کو اپنی معرفت ہو جائے کہ میں ہوں کیا. جب اس کو پتہ چلے گا میں ہوں کیا, میں نے اللہ سے کیا وعدے کر کے پھر زمین پہ آیا, اور تو پھر اس کو اپنی پتہ چلے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر اس کے اندر صبر اور تحمل اور برداشت آ جائے گی, اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی کیا کرنا ہے. تو آتے ہیں ہم ڈی این اے کی طرف. ڈی این اے جو ہے وہ انسان کے اندر, ہمیں پتا ہے کہ کچھ سیلز ہوتے ہیں نا, سائنس کہتی ہے ہمارے اندر سیلز ہوتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک سیل
न जाने कितने वॉल्यूम किताब लिखी है, और फिर आखिर से नीचे उसने लिख दिया है, लिखा है ना, वो हो सकता है कि मैंने अधूरा लिखा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आप देखो कि सेल के बारे में लिखा है। अब हम आते हैं डीएनए की तरफ। 1952 के अंदर दो साइंसदान थे जिनका नाम था जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रॉक। ये जो दो साइंसदान थे, इन्होंने डीएनए के बारे में सोचा था और बहुत ज्यादा इन्होंने देखी थी, क्योंकि इन्होंने तलाश किया था कि डीएनए होता क्या है। इन लोगों को डीएनए तो मिल गया, लेकिन डीएनए की असल हकीकत क्या होती है उन लोगों को पता नहीं चला। क्योंकि जब उन्होंने ढूंढा ना डीएनए के बारे में, तो बहुत तहकीक की, और जितने भी साइंसदान थे उन्होंने बहुत ज्यादा डीएनए के बारे में तहकीक की, और फिर वो सब के सब साइंसदान, मैं नहीं कहती, आप जाकर सर्च करिए, आपको हर सर्च जो है वो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको आराम से मिल जाएगा, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको आराम से मिल जाएगा, तो उनको सब पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो डीएनए था। अच्छा, दोनों साइंसदानों ने बहुत बहुत सर्च किया। बाकी साइंसदान जो थे उन्होंने थक हार कर हाथ निकाल दिया और कहा बस डीएनए है और हम इस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ भी इसके बारे में नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बाद इन दो साइंसदानों ने हार नहीं मारी, अकेले जो है वो किया, और 1962 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था इसके बारे में, डीएनए के बारे में। फिर इन दोनों ने की थी, और फिर इन दोनों ने मिलकर जो है दोबारा से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा जब हम डीएनए है ना, मैं काश हम इसको समझ पाते कि डीएनए, ये मैं अपनी बात, इंसान की बात कर रही हूँ। कहाँ है वो इंसान जो एक डीएनए को भी नहीं समझ पाता कि वो क्या है, वो अपने रब को क्यों नहीं पहचानता? ये रब ने रखा है, ये रब की ताकत है, ये तौहीद की ताकत है। क्यों वो इंसान अपने रब को भुला बैठा है? ये सब अल्लाह दिमाग को झंझोड़ के कहता है, वमिन आयाती अयतफक्करू, ये मेरी निशानियां हैं ताकि तुम फिक्र करो, मुझ तक पहुंचो, मेरी जात को पहचानो। ये खुदा का एक गिला है। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से मैं आती हूँ। डीएनए जो होता है वही सेल, एक सेल जो हमारा होता है ना, एक सेल, मैं अजब होती हूँ कि जितने भी हमारे सेल होते हैं उसको, उसके अंदर हम कह सकते हैं न जाने लाखों करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन हम कह सकते हैं उसके अंदर डीएनए मौजूद होते हैं। और वो यही जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं ना, कि वो कितने सेल, अगर उसको गिना जाए, कोई काउंट कर सकता है उसको? कोई भी नहीं कर सकता काउंट। अगर वो गिना जाए ना, तो अगर हम देखें तो इसके इतने सेल होते, इतने सेल होते, इतने सेल्स होते हमारे। और वो उस हर सेल के अंदर अगर हम देखते हैं ना, तो 2 नैनोमीटर का होता है। अगर हम हर सेल के अंदर देखते हैं तो हमें नहीं पता कि कितने उसके अंदर डीएनए मौजूद होते हैं, कितने कितने। अगर देखा जाए, कुछ साइंसदान कहते हैं कि एक सेल के अंदर वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो है वो सेल डीएनए मौजूद होते हैं। अब देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है ना, वो कितना छोटा होता है। वो 2 नैनोमीटर कहते हैं। मैं अजब होती हूँ कि एक साइंसदान की मैं पढ़ रही थी कि डीएनए जो होता है वो कितना छोटा होता है, उसकी साइज जो होती है वो कितनी छोटी होती है। तो हमारे इंसान का जो बाल होता है ना, कितना बारीक होता है। तो यहाँ पर जो बाल होता है ना, 40,000 टाइम, 40,000 टाइम्स जो उसको हम अगर उसको छोटा किया जाए ना, 40,000 टाइम वो छोटा होता है, छोटा होता है हमारे बाल से डीएनए। हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो है वो कितने डीएनए मौजूद होते हैं। मैं हैरान हूँ उस बात पे कि एक साइंसदान कहता है कि अगर एक इंसान की वो जो गिरा है डीएनए की ना, वो खोली जाए, मेरे अंदर जो डीएनए मौजूद है अगर इनकी गिरा को खोला जाए, तो आपको पता है कितने डीएनए होते हैं। यानी एक इंसान अगर खोला जाए तो मैं कितनी लंबी हो जाऊं। एक इंसान को जब खोला जाता है तो एक इंसान के डीएनए क्या होते हैं, एक डीएनए सब मिलकर, सेल्स मिलकर एक इंसान को बनाते हैं ना। तो इस इंसान की गिरह को खोला जाए तो पता है वो इंसान कितने होते हैं? हमें पता है कि यहाँ से हमें पता है कि 9 मिलियन जो है ये सूरज जो है यहाँ से दूर है, ठीक है ना। अगर एक इंसान को खोला जाता है, उसके डीएनए को, सेल्स को खोला जाता है, उसमें से डीएनए को निकाला जाता है, तो आपको पता है उसकी जो लकीर होती है ना, उसकी गिरह को खोला जाता है, तो एक जमीन से लेकर सूरज तक 61 टाइम्स
آپ یوں کرو، پھر جیسے نہیں ہم دھاگے کرتے ہیں اس طرح سے 1 2 3 ایک انسان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، جو ڈی این اے ہوتے ہیں، سیلز نہیں ڈی این اے جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی لمبائی کیا ہو جاتی ہے کہ اگر زمین سے لے کر سورج تک 61 ٹائمز ایک انسان کو یوں کر کے کیا جائے، لپیٹا جائے تو ایک انسان 61 ٹائمز جو ہے وہ سورج اور زمین کو لپیٹ سکتا ہے ڈی این اے کے ذریعے سے۔ اے انسان تو سوچتا نہیں تیرے رب نے تجھے کیسے خلق کیا؟ اے انسان تو فکر نہیں کرتا کہ تیرے رب نے تجھے کیا بنایا ہے؟ یہ میں صرف فزیکل چیز کی بات کر رہی ہوں، ابھی روحانی اور مانوی اور دماغی ذاتی اور احساساتی چیز کی طرف تو میں آئی ہی نہیں ہوں۔ تو یہاں پر میں بہت زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتی، آپ جا کر ڈی این اے کے بارے میں بھی سوچیے گا، بہت زیادہ اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈی این اے جو ہوتا ہے نا وہ خود بخود ایک ڈی این اے کے بعد دوسرا ڈی این اے پیدا کرتا ہے، اور ڈی این اے جب پیدا کرتا ہے نا تو اس کے اندر جو ہے انزائم، ہمارے باڈی کے اندر کچھ انزائم ہوتے ہیں، پروردگار عالم نے ان انزائم کو کیا ہے ایک ایڈیٹر کی طرح، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک محافظ کی طرح، مکینک کی طرح خداوند عالم نے ان انزائم کو رکھا ہے کہ وہ ڈی این اے کو چیک کرتے ہیں کہ جب ایک ڈی این اے بنتا ہے دوسرا، ایک ڈی این اے سے دوسرا جب ڈی این اے بنتا ہے تو جو ڈی این اے نیو، کیا اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں، کیا اس کے اندر کچھ خرابی تو نہیں ہے، کیا اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، سب وہ چیک کرتا ہے کہ وہ سیم ہے۔ اور ایک ڈی این اے کے اندر انسان کے اس کی آنکھوں کا کلر، اس کی آواز، اس کی جیسے کہتے ہیں نا اس کے چہرے کا رنگ، اس کا بولنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، حتیٰ کہ یہ جو انگوٹھے کے جو ہمارے جو نشان ہے نا وہ بھی سیم ہوتے ہیں ڈی این اے کے اندر۔ خداوند عالم نے اس قدر اور پھر یہ جو انزائم ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس طرح سے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک انسان، اور ایک میں عجب ہو گئی کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر اگر آپ ایک ڈی این اے میں سے یوں کر کے ایک سوئی کی نوک کے برابر لیتے ہو نا، اس کے اندر کیا اس کا ڈیٹا، یہاں بتاتے ہیں کہ ایک ڈی این اے کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، ڈی این اے کا ڈیٹا جو سوئی مار کر اس کا ڈیٹا نکالا جاتا ہے، تو اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر سورج سے لے کر چاند سے، زمین سے چاند تک آپ 500 سے ملٹی پلائی کرو، یعنی جو زمین کو 500 مرتبہ اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، ملٹی پلائی کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایک عدد آتا ہے، کاؤنٹنگ آتی ہے، اس کاؤنٹنگ کے حساب سے جو وہ بکس کا جتنا بھی وہ بکس ہے نا اس کے اندر جو آ جاتی ہے وہ ڈی این اے کے ایک نوک کے برابر ڈیٹا ہوتا ہے۔ تب سوچو جو میرے ڈی این اے کے ایک نوک کے برابر ڈیٹا ہے، تو کی بات ہے کہ ایک ڈی این اے کے اندر کتنی طاقت، میرے اندر کتنی، میرے دماغ کے اندر یہ سکتی ہے۔ یہاں بہت ہی خوبصورت سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ایک ڈی این اے جو ہے نا، ڈی این اے کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر ایک شخص بیٹھ کر ایک ڈی این اے کے اندر ایک انفارمیشن ہوتی ہے پوری اس انسان کی، حیرت کی بات میں جلدی سے بتاتی ہوں، میرے پاس ٹائم ابھی نہیں ہے، صرف 2 منٹ ہے میرے پاس، میں جلدی سے اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جس طرح سے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور ایک بلڈنگ کی ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بلڈنگ کے ہر کمرے میں رکھی جاتی ہے، تو ہر پورے انسان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک ڈی این اے کے اندر ہوتی ہے، اور کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 70 میٹر کی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا، اور اس اونچی بلڈنگ کے اندر آپ کتابیں رکھ دے جاؤ، 70 میٹر اونچی بلڈنگ کے اندر آپ پوری کی پوری کتابیں رکھ دی جائے، وہ ساری کی ساری انسان کی انفارمیشن ایک ڈی این اے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آپ 8 گھنٹے کسی شخص سے کہیں کہ وہ 61 پر سیکنڈ کے حساب سے وہ ٹائپنگ کرے اس لیپ ٹاپ کے اوپر، اتنی اسپیڈ کے ساتھ ٹائپنگ کرے اور وہ ساری انفارمیشن جو ایک ڈی این اے کے اندر انسان کی موجود ہوتی ہے اس کو وہ لکھے، اس کو وہ جمع کرے اور اس کو وہ ریکارڈ کرے اس کے اندر، تو وہ کہتے ہیں اس انسان کو 60 سال لگ جائیں گے اس انسان کی انفارمیشن کو جمع کرتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کیا چیز ہے، کاش ہم سمجھ پائے
کہ یہ جو انسان ہے نا وہ کتنی قیمتی چیز ہے. کاش میں سمجھ پاؤں کہ میرے رب نے مجھے فالتو میں اور فضول میں پیدا نہیں کیا. تو ہم نے جب دیکھا کہ میرا رب جو ہے وہ اتنا ہمیں چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے فضول باطل خلق نہیں کیا. میرے رب نے میرے لیے مجھے کتنا کھانا ہے، مجھے کتنا پینا ہے، مجھے کتنا جینا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب نے میرے لیے مہیا کی. یہ سارا مجھے میرے رب نے پیدا کیا. میں انشاءاللہ آؤں گی عالم زر کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اور پھر اس کے بعد میں عالم زر کے بعد پھر میں دوسری چیزوں کی طرف ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ہم آج ہم نے ڈی این اے کا کیا تو نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ نیند کے بارے میں بھی کبھی چیز ہوتی ہے اللہ ہے خود بھی روح کی طرف. اور پھر میں بتاؤں گی کہ انسان کا مقصد کیا ہے، اللہ تک پہنچنا، اللہ کو سمجھنا، اللہ کو جاننا. تو آئیں سب مل کر اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں اتنی طاقت دی، اتنی محبت دی اور اتنا کچھ ہمارے لیے. وصلی اللہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.